السلام علیکم، ویلکم ٹو ایس انفو اکیڈمی۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم پنجاب جیل پولیس کا جو انٹرویو ہونا ہے اس کی تیاری کا جو پارٹ 1 ہے وہ کرنے جا رہے ہیں، اور انشاءاللہ ہم آپ کو اس طرح انٹرویو کی تیاری کروائیں گے کہ آپ کے جو 10 سے اوپر ہی انشاءاللہ مارکس آئیں گے انٹرویو میں۔ تو آپ لوگوں نے ہمارے لیکچرز کو اچھے طریقے سے سننا ہے اور اس پر خاص طور پر آپ لوگوں نے عمل کرنا ہے، اور جو ہم آپ کو کام دیں گے وہ آپ لوگوں نے کرنا ہے، اس کو یاد کرنا ہے اور پوری ڈیٹیل کے ساتھ یاد کرنا ہے، کیونکہ جو انٹرویور ہوتا ہے وہ آپ سے کویسچن میں سے کویسچن نکال کر پوچھتا ہے، تو اس لیے آپ لوگوں نے ہر چیز کو ڈیٹیل کے ساتھ پڑھنا ہے تاکہ آپ سے ادھر انٹرویو میں کوئی بھی کویسچن پوچھا جائے تو آپ اس کا اچھے طریقے سے آنسر دے سکیں۔ تو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو آپ لوگوں نے ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کرنا ہے اور بیل نوٹیفیکیشن کے آئیکن کو بھی دبانا ہے تاکہ آپ کو ہمارے چینل کی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بھی مل سکے، اور جو ہم نیو جاب کی تیاری کرواتے ہیں اور اس کی ایڈورٹائزمنٹ کرتے ہیں ان سب کا بھی آپ لوگوں کو پتہ چل سکے۔ تو اس لیے آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، آپ لوگوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی اس کو لازمی شیئر کرنا ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو کوئی بھی بات پوچھنی ہو تو یہ ہمارا واٹس ایپ والا نمبر دیا ہوا ہے، آپ اس پر رابطہ کر کے ہم سے کوئی بھی بات پوچھ سکتے ہیں اور ہمارے واٹس ایپ والے گروپ میں بھی ایڈ ہو سکتے ہیں۔ تو ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے انٹرویو۔ تو اس میں میں آپ کو بیسک جو انفارمیشن ہے وہ بتاؤں گا۔ انشاءاللہ جو ہمارا نیکسٹ پارٹ ہوگا اس میں آپ کو کمپلیٹ کویسچن بتاؤں گا جو کہ انٹرویو ور جو ہے وہ پوچھتا ہے۔ تو سب سے پہلا جو ہمارا بیسک کویسچن ہے وہ ہوتا ہے انٹرویو میں ڈریسنگ کیسی کی جائے۔ تو انٹرویو میں ڈریسنگ جو ہے وہ آپ لوگوں نے کیسی کرنی ہے، کپڑے کیسے پہننے ہیں، تو وہ میں آپ کو آج بریفلی جو ہے وہ بتاؤں گا۔ تو انشاءاللہ آپ اگر اس پر عمل کریں گے تو آپ کو کپڑوں کے لحاظ سے کوئی بھی پریشانی نہیں ہوگی۔ تو سب سے پہلے جو ہے وہ آپ کے پاس کویسچن ہے کہ انٹرویو کے لیے کپڑے کیسے پہن کے جائیں۔ تو انٹرویو کے لیے آپ لوگوں نے سب سے پہلے جو ہے وہ بالکل جو ہے وہ ایسے کپڑے پہن کر جانے ہیں جن میں آپ لوگ ایزی فیل کرتے ہوں۔ اب ایک بندے نے کبھی پینٹ شرٹ نہیں پہنی یا پینٹ کوٹ نہیں پہنا تو وہ اچانک پینٹ کوٹ پہن کر جائے تو وہ جو ہے وہ اس کو ہی ٹھیک کرتا رہے گا، مطلب وہ کمفرٹیبل اس میں محسوس نہیں کرے گا، فیل نہیں کرے گا، اور وہ جو ہے وہ اس میں تنگی فیل کرے گا تو وہ کیا انٹرویو پر جو ہے وہ دھیان دے گا۔ تو اس لیے آپ لوگوں نے ایسے کپڑے پہن کر جانے ہیں جس میں آپ لوگوں کو بالکل جو ہے وہ ایزیلی فیل ہو، مطلب آپ کو کوئی تنگی نہ ہو، بالکل آپ جو اس میں ہے وہ سکون محسوس کریں اور وہ بالکل آپ کو تنگ نہ کریں۔ تو آپ لوگوں نے ایسے کپڑے پہن کر جانے ہیں، چاہے وہ آپ کا پینٹ کوٹ ہو، پینٹ شرٹ ہو، اور چاہے آپ سلوار قمیض ہی پہن کر جائیں، بالکل سادہ سی ہونی چاہیے، کوئی اتنی اس میں ڈیزائننگ وغیرہ نہیں ہونی چاہیے، اور بالکل آپ لوگوں نے سادہ ڈریس پہن کر جانا ہے۔ تو اس طرح جو ہے وہ آپ کی ڈریسنگ ہو جائے گی۔ اس کے بعد جو فیمیل کی ڈریسنگ ہے وہ کس طرح کی ہونی چاہیے، جو فیمیل کی ڈریسنگ ہے انہوں نے بھی بالکل سادے سے کپڑے پہن کر جانے ہیں اور زیادہ میک اپ وغیرہ نہیں انہوں نے کرنا، بالکل تھوڑا سا ہلکا سا انہوں نے میک اپ کرنا ہے جو کہ زیادہ محسوس نہ ہو، اور بالکل سادہ سے انہوں نے کپڑے پہن کر جانے ہیں، کوئی زیادہ کڑھائی وغیرہ والے کپڑے نہیں پہننے تاکہ جو انٹرویو ہے اس کو جو ہے وہ یہ فیل نہ ہو کہ یہ تو کوئی فیشنیبل لڑکی ہے یا کوئی بھی ہے، تو ایسا ان کو بالکل بھی فیل نہ ہو۔ تو آپ لوگوں نے ایسے کپڑے پہن کر جانے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے وہ انٹرویو والے کمرے میں کیسے داخل ہونا ہے، آپ لوگوں نے جو انٹرویو والا کمرہ ہے اس میں سب سے پہلے آپ لوگوں نے اجازت لینی ہے، may I come in سر آپ لوگوں نے کہنا ہے، تو سر آپ سے کہیں گے کہ جی بیٹا آپ آ جائیں، اور اس کے بعد آپ لوگوں نے جو اپنا دایاں پاؤں ہے نا وہ اندر رکھنا ہے سب سے پہلے، اور آپ لوگوں نے جو ہے وہ درود شریف ایک بار پڑھ لینا ہے اور آیت الکرسی پڑھ لینی ہے تاکہ آپ لوگوں کو جو ہے وہ سکون محسوس ہو، اور آپ لوگوں نے جا کر وہاں پر کھڑے ہو جانا ہے، وہ کہیں گے آپ کو کہ آپ جو ہے وہ بیٹھ جائیں، تو آپ لوگوں نے رائٹ سائڈ سے جو ہے وہ بیٹھنا ہے اور لیفٹ سائڈ سے آپ لوگوں نے کھڑے ہو کر جو ہے وہ باہر جانا ہے۔
تو یہ آپ لوگوں نے کام لازمی کرنے ہیں، اور آپ لوگوں نے اس طرح بیٹھنا ہے کہ آپ لوگوں کی جو وہ ٹانگیں ہیں نا وہ سو نہ جائیں، مطلب آپ لوگوں نے حرکت میں رہنا ہے، کبھی جو ہے وہ ٹانگوں کو ایک دوسرے کے اوپر رکھ لینا ہے اور کبھی جو ہے وہ سیدھا رکھ لینا ہے۔ اگر آپ کی جب ٹانگیں سو جائیں گی، مطلب آپ کو خون رک جائے گا، تو جب آپ اٹھ کر چلنے لگیں گے تو پھر آپ کو جو ہے وہ چلنے میں دشواری ہوگی، تو وہ ایک بیڈ امپریشن جو ہے وہ پڑتا ہے انٹرویو پر۔ تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، آپ لوگوں نے حرکت میں جو ہے وہ اپنی ٹانگوں کو رکھنا ہے تاکہ وہ سو نہ جائیں۔ تو اس طرح جو ہے وہ آپ لوگوں نے کمرے میں داخل ہونا ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ جب انٹرویو والے 3 بندے بیٹھے ہوں گے، 2 میرے خیال سے جو ہے وہ سی ٹی ایس کے ہوں گے، اور ایک جو ہے وہ آپ کا پولیس کا ہوگا، وہ سپریڈنٹ بھی ہو سکتا ہے اور کوئی بڑا افسر ہی ہوگا پولیس کا، کیونکہ یہ سی ٹی ایس کے ذریعے انہوں نے جو ہے وہ آپ کا ٹیسٹ بھی لیا ہے، تو اب انٹرویو بھی انہوں نے لینا ہے، کیونکہ کمپلیٹ یہ جو آپ کا کانٹریکٹ ہے یہ سی ٹی ایس والوں کے پاس ہے، تو انہوں نے ہی یہ بندے انہوں کو سلیکٹ کر کے دینے ہیں، تو اس لیے جو انٹرویو بھی لیں گے وہ سی ٹی ایس کی ٹیم ہوگی، اور ساتھ میں آپ کے پنجاب جیل پولیس کے جو آفیسر ہیں وہ بھی ہوں گے، تو وہ مل کر ہی بندے جو ہے وہ سلیکٹ کریں گے۔ تو اس لیے آپ لوگوں نے انٹرویو میں بالکل فل کانفیڈنس کے ساتھ آپ لوگوں نے جواب دینا ہے۔ اگر آپ کو کوئی کویسچن نہیں بھی آتا تو آپ لوگوں نے جو سوری کہنا ہے وہ بھی فل کانفیڈنس کے ساتھ کہنا ہے، کہ بندے کو لگے کہ واقعی جو یہ کینڈیڈیٹ ہے اس میں جو ہے وہ کانفیڈنس ہے اور یہ کام کرنے کے لائق ہے، اور یہ کوئی بھی مشکل اگر آئے تو یہ اس کا سامنا کر سکتا ہے، یعنی کہ یہ اس میں کافی زیادہ کانفیڈنس ہے۔ تو سب سے جو مین آپ کا چیک کیا جاتا ہے انٹرویو میں وہ آپ کا کانفیڈنس چیک کیا جاتا ہے، آپ کا رویہ چیک کیا جاتا ہے کہ آپ سوالات کے جواب کیسے دیتے ہیں، آپ کیا سوال کو ایکسپلین کر سکتے ہیں، کوئی بھی اگر پرابلم آئے تو اس کو آپ ہینڈل کر سکتے ہیں۔ تو یہ ساری باتیں آپ کی انٹرویو میں چیک کی جاتی ہیں۔ اگر آپ کو کوئی کویسچن نہیں آتا تو یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے، آپ اس کو سوری کر لیں سر سے کہ سر مجھے یہ نہیں آتا، میرے علم میں یہ بات نہیں ہے، تو اس سے کوئی جو ہے نا وہ آپ کے انٹرویو میں فرق نہیں پڑے گا۔ لیکن سب سے جو آپ کا کانفیڈنس ہے وہ لوز نہیں ہونا چاہیے۔ اگر آپ کو کوئی کویسچن نہیں آتا تو آپ لوگوں نے 1 سے 2 سیکنڈ بس سوچنا ہے، اگر آپ کے مائنڈ میں نہیں آتا تو آپ لوگوں نے ڈائریکٹ جو ہے وہ سوری کہہ دینا ہے۔ تو یہ باتیں آپ لوگوں نے اپنے ذہن میں رکھنی ہے۔ اور آج کا جو آپ کا مین ٹاپک ہے آج کے ہمارے لیکچر کا، وہ میں آپ کو ہوم ورک دینے لگا ہوں۔ جیسے بچوں کو ہوم ورک دیا جاتا ہے، آپ خیر بچے تو نہیں ہیں لیکن آپ کے لیے یہ ہوم ورک ہے میری طرف سے، آپ لوگوں نے یہ انفارمیشن لازمی یاد کرنی ہے، ہر صورت میں آپ لوگوں نے یہ یاد کرنی ہے۔ انشاءاللہ اسی میں سے ہی آپ سے سب سے زیادہ کویسچن پوچھے جائیں گے، اور یہ مین ٹاپک ہوتے ہیں ہر انٹرویو کے، اور خاص طور پر یہ جو پنجاب جیل پولیس کا انٹرویو ہے اس کے یہ مین ٹاپک ہے، کیونکہ جو لاسٹ ٹائم پنجاب کانسٹیبل کا جو پیپر ہوا تھا اس کا بعد میں انٹرویو ہوا پنجاب پولیس کا، تو اس میں جو انہوں نے زیادہ سے زیادہ کویسچن پوچھے تھے وہ انہوں نے پیپر میں سے ہی پوچھے تھے۔ تو انشاءاللہ میں آپ کو جو ہوم ورک دینے لگا ہوں، اگر آپ یہ کر لیں گے تو آپ کے 3 سے 4 MCQs آسانی سے آپ جو ہے وہ حل کر سکتے ہیں۔ جو آپ کا انٹرویو میں کویسچن پوچھے جائے گا اس میں جو ہے وہ آپ کہ یہی کویسچن آپ لوگوں سے پوچھے جاتے ہیں۔ تو سب سے پہلے آپ لوگوں نے اپنا ایک چھوٹا سا تعارف جو ہے وہ یاد کرنا ہے، جس میں صرف آپ لوگوں نے اپنے بارے میں ہی بتانا ہے، اور اس کے بعد مین جو بات ہے نا، آپ نے اپنی کوالیفیکیشن جو اگر کوئی بندہ BA کر رہا ہے یا BS اس نے کیا ہوا ہے تو وہ کوشش کرے کہ اپنی جو ایجوکیشن ہے وہ آپ انٹرمیڈیٹ بتائیں یا BA بتائیں۔ اگر آپ اس سے زیادہ ایجوکیشن اپنی بتائیں گے تو آپ سے وہ جو ہے وہ مشکل کویسچن پوچھیں گے، تو ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کے علم میں نہ ہو۔ تو اگر آپ بتا بھی دیں گے BS تو کوئی اتنا فرق نہیں پڑتا، اور آپ کی اس لیول کی پھر تیاری ہونی چاہیے۔ تو یہ باتوں کا آپ لوگوں نے خیال کرنا ہے۔ اس کے بعد جو دوسرے نمبر پر آپ کے لیے کویسچن ہے وہ کویسچن ہے کہ آپ لوگوں نے اپنے علاقے اور ضلع کے بارے میں تمام جو انفارمیشن ہے، اس کی مشہور چیز کیا ہے، اس میں کون مشہور جو پرسنالٹی ہے وہ کون ہے، اس کی کیا اس میں فصلیں ہوتی ہیں، یہ ساری باتیں آپ نے اپنے علاقے کے بارے میں جو مشہور ہیں وہ آپ لوگوں نے یاد کرنی ہے، اور وہ آپ لوگوں نے پتہ ان کا لگانا ہے، کیونکہ انٹرویور جو ہے وہ اپنے علاقے کے ریلیٹڈ ہی کویسچن پوچھتا ہے آپ لوگوں سے۔
1 से 2 MCQs लाजमी वो अपने इलाके के बारे में MCQs आप लोगों से क्वेश्चन पूछेगा, तो इसलिए आप लोगों ने ये क्वेश्चन भी लाजमी तैयार करने हैं, अपने इलाके के बारे में लाजमी याद रखना है। अगर कोई आपके इलाके का पुराना नाम है तो वो भी आपको आना चाहिए, वो पुराना नाम किसने रखा और बाद में जो न्यू उसका नाम आया वो क्यों आया। जैसा कि ये फैसलाबाद है, फैसलाबाद का पुराना नाम पूछा जाता है कि पुराना नाम फैसलाबाद का क्या है, तो वो लैलपुर है। तो वो कहते हैं कि लैलपुर इसका जो है वो क्यों नाम रखा गया, और उसके बाद जो फैसलाबाद है वो क्यों रखा गया। तो ये बातें भी आप लोगों ने इंटरव्यू के लिए याद करनी हैं, तो ये बातें भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो अब मैं आपको हर इलाके की तो नहीं बता सकता, इसलिए ये मैंने आपको काम दिया है कि आप लोगों ने अपने इलाके की तमाम इन्फॉर्मेशन जो है वो याद करनी है। उसके बाद आपका जो पेपर हुआ है इसको आप लोगों ने रटना है। कोई भी ऐसा क्वेश्चन ना हो जो कि पेपर में से आपको ना आता हो। जो पिछली दफ़ा कांस्टेबल का टेस्ट इंटरव्यू हुआ है जो पंजाब पुलिस ने लिया है, तो उन्होंने सबसे ज़्यादा जो आप लोगों से क्वेश्चन पूछे थे वो उन्होंने पेपर में से ही पूछे थे, क्योंकि आप लोगों का जब आप लोगों ने इंटरव्यू देने जाना है तो आप लोगों का पेपर उनके पास पड़ा होना है, तो वो पेपर में से भी कोई क्वेश्चन आप लोगों से पूछ सकते हैं, क्योंकि आप लोग ये पेपर देकर गए हैं तो आप लोगों को पेपर का भी कंप्लीट पता होना चाहिए, तो ये भी वो आपसे पूछ सकते हैं। तो ये 3 बातें जो हैं वो आज आप लोगों ने करनी हैं। तो इंशाल्लाह जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें मैं आपको मज़ीद इसके रिलेटेड क्वेश्चन बताऊंगा कि कौन कौन से क्वेश्चन आप लोगों ने तैयार करने हैं, और आप लोगों को कोई और मज़ीद मैं इंशाल्लाह इन्फॉर्मेशन दूंगा। तो फ़िलहाल आज के लेक्चर में सिर्फ ये 3 आप लोगों के काम हैं, ये 3 काम आप लोगों ने लाजमी करने हैं। सबसे पहले अपना छोटा सा तारफ़ याद करना है, उसके बाद अपने ज़िले के बारे में, अपने इलाके के बारे में तमाम जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो याद करनी है, और उसके बाद जो आपका पेपर है वो आप लोगों ने अच्छे तरीके से याद कर लेना है। तो ये 3 काम आप लोगों ने करना है, और उसके बाद आपने अपना जो मैंने आपको कपड़े बताए हैं जिनमें आप बिल्कुल इजी महसूस करते हो, आपको कोई भी तंगी उसमें ना हो, वो आप लोगों ने कपड़े अपने स्टिच करवाने हैं, और आप लोगों ने ब्लैक शूज़ नीचे पहनने हैं। तो ये बातें आप लोगों ने ध्यान में रखनी है। और मैंने आपको बता दिया है कि इंटरव्यू लेने के लिए आपके 3 बंदे होंगे। एक बंदा आपकी जो है वो सारे डॉक्यूमेंट चेक करेगा, और एक बंदा आप लोगों से क्वेश्चन पूछेगा, और एक बंदा आप लोगों के कॉन्फिडेंस को नोट करेगा कि इसका कॉन्फिडेंस लेवल किस हद तक है। तो ये बातें आप लोगों ने अपने ज़हन में रखनी है। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। जब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए और हमें दुआओं में याद रखिए। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।